بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تو ہر کسی کو پتا ہوگا، لیکن ایک اور قربانی کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس کو ہو سکتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مان رکھی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ بیت اللہ کا کنواں بند ہو گیا تھا جب عبد المطلب سردار بنے۔ 300 سال پہلے اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب سردار بنے تو ان کو 3 دن مسلسل ایک خواب آتا رہا، پاک پانی نکالو، پاک پانی نکالو، پاک پانی نکالو۔ خواب ختم ہو جاتا تو تیسرے دن آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب آیا، صبح تم حرم میں بیٹھنا، جہاں کوا ٹھونگ مارے گا کھدائی کرنا۔ تو عبد المطلب صبح حرم میں جا بیٹھے اور جہاں کنویں نے ٹھونگ ماری تو آپ نے قریش والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے ابا کا کنواں ہے، اس کی کھدائی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ 300 سال پرانا کنواں، اتنے سخت پتھر، ہم اس کی کھدائی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب تو سردار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ باپ بیٹا کھدائی کرتے کرتے سخت پتھروں کو تھک چکے تھے تو لوگوں نے تانا دیا، وہ بھی کوئی سردار ہے جس کے بیٹے نہ ہوں؟ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا تو آپ نے منت مانی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں اللہ کی راہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں نے اس طرح منت مانی تھی تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو؟ آج کی اولاد ماں باپ کو پانی پلانے کی روادار نہیں، اور اتنی بڑی قربانی۔ بیٹوں نے کہا آپ جس پہ ہاتھ رکھیں قربان ہونے کو تیار ہے۔ کہنے لگی نہیں، میں انصاف کروں گا، میں کرہ نکالوں گا اور جس کے نام کا کرہ نکلے گا اسی کی قربانی دی جائے گی۔ جب کرہ ڈالا گیا تو نام ہمارے پیارے نبی کے والد کا آیا۔ حضرت عبد المطلب کو عبداللہ سب سے پیارے تھے، لیکن اپنی سرداری اور اپنی زبان کا بھرم تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو قربانی کے لیے کہا تو مکہ میں شور مچ گیا۔ عرب کا ایک سردار آس بن ویل تھا، اس نے کہا کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی منت کا کفارہ ادا کریں، اولاد کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ آس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب ایک طرف اور پورا مکہ ایک طرف۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا، قطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ وہ ایک عورت تھی جو ایک کاہنہ تھی، لیکن سب اس کی بات مانتے تھے، سب اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کے ہاں جب کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص کیا ادا کرتے ہو؟ سب بولے 10 اونٹ اس کے قصاص میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کاغذ پر 10 اونٹ اور ایک کاغذ پر حضرت عبداللہ کا نام ڈالو اور اس کا کرہ نکالو، اور جب تک اونٹوں کا نام نہ آ جائے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اب پہلی دفعہ کرہ نکالا تو نام عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ کھڑے کر دیے گئے۔ دوبارہ کرہ ڈالا گیا 20 اونٹوں کے ساتھ تو پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام کرے میں ڈالا گیا، اس بار اونٹوں کا نام نکل آیا تو عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ کھڑے کر دیے۔ اب سارا مکہ اس چیز پر خوش ہو گیا کہ یہ قربانی ہو جائے گی۔ عبد المطلب کو تسلی نہ ہوئی، اس نے کہا اس بار میں خود پرچی ڈالوں گا۔ جب پرچی ڈالی گئی تو اونٹوں ہی کا نام 3 بار نکلا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے کوہ صفا کے نیچے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان کو تقسیم کیا، اور اس طرح ہمارے نبی کے والد کو آزادی نصیب ہوئی۔ عرب میں 100 اونٹوں کے قصاص کا رواج پڑ گیا۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔